الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء. آج یہ مقدس شب جو ہے جس میں ہم محفل پاک منعقد کیے ہوئے ہیں اور خانوادہ نبوت کے چشم و چراغ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کی غرض سے محرم الحرام کی راتوں کے پروگرام میں یہ آخری ہمارا پروگرام ہے، چونکہ کل صبح ہمیں اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے ختم قرآن مجید بھی کرنا ہے، محفل پاک میں منعقد کرنی ہے اور اپنی اوقات کے مطابق نوافل بھی ادا کرنے ہیں۔ میں مختصراً کل یوم عاشوراء کے فضائل کیا ہے اس کے تعلق سے ذکر کر کے روزے کے فضائل اور نوافل کی فضیلت کیا ہے اس کے بعد ہم صلاۃ و سلام پڑھ لیتے ہیں۔ عاشوراء یہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو کہا جاتا ہے۔ بڑی عظمت و بزرگی اور فضل و شرف کا یہ مالک ہے یہ دن، اس لیے کہ بہت سے اہم واقعات اس تاریخ میں رونما ہوئے۔ سرکار عالم خلیفۃ اللہ کی پیدائش اسی روز ہوئی، سرکار ماں حوا اسی روز پیدا کی گئی، آسمان و زمین اور قلم کی تخلیق بھی اسی روز ہوئی، سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ بھی اسی روز قبول ہوئی، سرکار نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری تو وہ بھی 10ویں محرم الحرام کا جسے ہم یوم عاشوراء کہتے ہیں وہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام مرتبہ خلت پر نوازے گئے اسی دن میں۔ 40 سال بعد حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام سے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی ملاقات ہوتی ہے، وہ دن بھی یہی تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام آسمان پر اٹھا لیے گئے، وہ بھی دن یہی تھا۔ سیدنا ایوب علیہ السلام لمبی بیماری کے بعد صحت یاب ہوتے ہیں، وہ دن عاشوراء کا تھا۔ سیدنا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے، وہ بھی دن عاشوراء کا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، وہ بھی دن عاشوراء کا تھا۔ سلیمان علیہ السلام کو سلطنت عطا ہوئی، وہ بھی دن عاشوراء کا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے، وہ بھی دن عاشوراء کا تھا۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا نکاح ام المومنین سرکار خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ ہوا، وہ بھی دن عاشوراء کا تھا۔ اور قیامت جو قائم ہوگی، ساری کائنات جو فنا ہوگی، وہ دن بھی عاشوراء کا ہوگا۔ اسی لیے اتنی برکت و شرم والا دن اللہ رب العزت نے سرکار سید الشہداء رواسہ رسول امام عالی مقام اور آپ کے رفقا کی شہادت کے لیے رب تعالیٰ نے منتخب فرمایا ہے۔ لہذا ہم اس برکت والے دن میں عبادت کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن میں روزے کے جو فضائل بیان فرمائے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پاک میں تشریف لائے تو یہودیوں کو دیکھا کہ وہ عاشوراء کے دن کے روزے رکھتے ہیں۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ کیسا دن ہے کہ جس میں تم لوگ روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ وہ عظمت والا دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو
فرعون کے ظلم سے نجات عطا کی اور فرعون کو ہمیشہ کے لیے دریا کے اندر ڈبو دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسی شکریہ کے اندر اس دن کا روزہ رکھا تھا، لہٰذا ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے تم سے زیادہ ہم حقدار ہیں کہ ہم روزہ رکھیں۔ اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی عاشورہ کے دن روزہ رکھا، اور عاشورہ کے دن روزہ رکھنا یہ ہمارے آقا کی سنت ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے اللہ سے امید ہے کہ وہ عاشورہ کے روزہ کو پچھلے سال بھر کے گناہ کا کفارہ بنا دے، پچھلے سال بھر کے گناہ کا کفارہ بنا دے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس دن کا جن سے ہو سکے وہ روزہ رکھیں۔ اور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص عاشورہ کے دن 4 رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل هو اللہ احد پڑھے، پوری سورہ اخلاص قل هو اللہ شریف 11 مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے 50 برس کے گناہ کو معاف فرما دے گا اور اس کے لیے نور کا ممبر بنائے گا۔ لہٰذا جو شخص آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں پر کھانے پینے میں کشادگی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں سال بھر کشادگی عطا فرمائے گا۔ ہمیں جتنا ہو سکے کل آنے والے دن میں اللہ کی عبادت بھی کرنی ہے، تسبیح و تحلیل بھی کرنی ہے، اور یہ رات چونکہ کربلا کے ان غازیوں کی عبادت کی رات ہے، شہدائے کربلا کی عبادت کی رات ہے۔ میرے آقا نواسہ رسول فرزند بطول امام علی مقام نے اپنے پورے قافلے والوں کو آخری رات عبادت کرنے کا پیغام دیا اور فرمایا کہ اب ایک یزیدی بدبختوں کے ساتھ جنگ کے سوا کوئی راستہ نہیں رہ گیا ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ یہ آخری شب اللہ کے حضور سجدے کر کے اپنے پیشانیوں کو وہ لذتیں بخش دے، آخری شب اللہ کے حضور گڑ گڑا کر کے اپنے رب اور اپنے مولا کو منا لے، اپنے رب کی یاد میں اپنے رب کے حضور آنسو بہا لے۔ تو پوری رات خانوادہ نبوت کے چشم و چراغ اور جان نثارہ نے اہل بیت جتنے بھی ساتھ میں تھے پوری رات اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ لہٰذا اس یاد میں اور سنت امام علی مقام کو ادا کرتے ہوئے جس سے ہو سکے اس رات میں کچھ نوافل بھی ادا کرے اور قرآن کریم کی تلاوت بھی کرے۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہماری اتنے دنوں کی یہ محفل پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جس محفل کے اندر جن بچوں نے بیان کیا اور جو کچھ بھی بیان ہوا مولا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس میں جو غلطیاں گئی ہو تو مولا تو اپنے فضل سے معاف فرما اور ہمیں دین پر استقامت نصیب فرما۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کل عام صلی اللہ کہتے کہتے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، بعد صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔